اب یہاں پر پہلے تشجیعی انعام، جتنے بھی بچوں نے پروگرام کے اندر شرکت کی ان کے لیے ایک خصوصی طور پر تشجیعی انعام فیاض بھائی کی طرف سے انشاءاللہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو بچے قطر وغیرہ سے انہوں نے بھی کچھ اس کے لیے رقم دی، اور اسی طریقے سے ابرار روڈ کے ساتھی انہوں نے بھی جو یہ سیلڈ وغیرہ جو ہمارے سامنے ہیں اس کے لیے مدد کی، اور خاص کر کے میں شمسو بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نواسوں کی طرف سے پہلا، دوسرا اور تیسرا اور اسی طریقے سے قلم وغیرہ انعام کے طور پر دیے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تشجیعی انعامات دیے جائیں گے جو ہر ایک بچوں کو دیے جائے گا۔ نام فیاض بھائی نام دینا، کل کا نام دینا، انعامات ریان عاطف میسکر سے التماس ہے کہ وہ یہاں پر آئیں، اور عبدالرزاق تابلکر ان کے ہاتھوں سے اپنا انعام لے۔ ریان کا نام دیکھو، ریان کا نام دیکھو، ریان عاطف میسکر ان کو انعام لے، عبدالرزاق تابلکر ان کے ہاتھوں سے دیا۔ اس کے بعد داؤد فیاض عمرے آئے۔ عرفان کالو کے صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے، اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ داؤد فیاض عمرے، ریحان توصیف میسکر یہاں پر آئے، اور ریاض تابلکر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو انعام دیں۔ ریحان توصیف میسکر، ریحان بھائی ایک منٹ، علی داؤد دلوی یہاں پر آئے، اور محمود حسن تابلکر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے، اپنے ہاتھوں سے ان کو انعام دیں۔
मोहित मुश्ताक कोटुले यहाँ पर आए। मैं अल्ताफ मस्कर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आए और अपने हाथों से इनको इनाम दे। मोहित मुश्ताक कोटुले को अब्दुल वहाब अब्दुल वहाब नदीम डाकू। नजीर मस्कर साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि आए अपने हाथों से इनको इनाम दें। याकूब नदीम मस्कर। निसार मस्कर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आए अपने हाथों से इनको इनाम दें। हुज़ैफा रियाज कोटुले। अब्दुल्ला मस्कर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आए अपने हाथों से इनको इनाम दें। हुज़ैफा रियाज कोटुले। अब्दुल लतीफ इमरान वगनार। अब्दुल कादिर दाबिलकर इनसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने हाथों से इनको इनाम दें। अब्दुल लतीफ इमरान वगनार को अब्दुल समद इमरान भंडारे। रमीज दाबिलकर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि अपने हाथों से इनको इनाम दें। रमीज दाबिलकर। करे मेहरबानी जरा आप आवाज कम करेंगे। अफान फैयाज महेशकर वगना। अफान फैयाज वगना। साहिल गोटेकर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि अपने हाथों से इनको इनाम दें। अफान फैयाज वगना। तौकीर नदीम। इलियास गोटेकर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि अपने हाथों से इनको इनाम दें। तौकीर नदीम उमरे। आवाज कम कीजिए। अहमद नदीम। अहमद नदीम उमरे। राही काकती साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि अपने हाथों से इनको इनाम दें। अब्दुल गफूर निवेकर। अबरार गोटेकर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि अपने हाथों से इनको इनाम दें। अनस। नादिर दाबिलकर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि अपने हाथों से इनको इनाम दें। अनस अल्ताफ वगनार। अनस अल्तमश। अनस अल्तमश आतिफ दाबिलकर। सईद पठान से
التماس کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں مؤذن سعید پٹھان صاحب. آدم مشتاق کر دے کر عاطف میسکر سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. آدم مشتاق نام ہونا آصفہ معظم سولکر. عبداللطیف ہمدارے سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو انعام دیں. آصفہ معظم سولکر کو تو بزرگ لوگ اللہ جویریا. جویریا عاطف میسکر. شاہجہاں درسے سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. شریفہ وسیم میسکر. شریفہ وسیم میسکر. عبدالصمد کالوکری کے صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. شریفہ وسیم میسکر. مروہ مظفر مہسکر. عبداللہ مہسکر سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. مروہ مظفر مہسکر. مروہ مظفر داؤد خان مہسکر. نظیفہ الطاف مہسکر. فرا مظفر مہسکر. بلال بھائی سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. فرا مظفر عبدالوہاب مہسکر. نظیفہ الطاف مہسکر. رفیق وگنا. ان سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. فلک فیاض وگنات. تاج الدین وگنات صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. فلک فیاض وگنات. وفا. وفا راہیل کاکدی. شمس الدین واویکر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. فوزیہ تنویر کردیکر. زید اکلیکر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. فوزیہ تنویر کردیکر. میڈل بھی دو.
ابھی جنہوں نے پوزیشن حاصل کی 4 تک ان کو ٹرافی اور سیل دی جائے. بس میں ہماری جماعت کے سیکریٹری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور عبدالوہاب ندیم نامو کو فرسٹ پرائز دیں. ٹرافی میڈل دو مہینہ دیکھ دو میں اس کو دو بھی دو. دوسری پرائز نظیفہ الطاف وگنان کو جاتی ہے. الطاف مہسکر کو جاتی ہے. آزاد خان مہسکر صاحب سے میں معذرانہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے سیکنڈ پرائز دیں. پرائز فرا مظفر عبدالخان مہسکر کو جاتی ہے. میں مقبول بھائی سے معذرانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے اور فرا کو ٹرافی دے. مروہ سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور حافظ نسیم صاحب سے اپنی سیٹ لے لیں. صدر صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ حافظ نسیم صاحب کو میڈل پہنائیں. الحمدللہ یہاں پر پروگرام کی جو پرائز وغیرہ ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے. اختتام سے قبل میں حافظ نسیم صاحب سے میں التماس کرتا ہوں
کہ جیسا کہ سوالات سے ایک سوال آیا تھا کہ بچوں نے دیکھے لڑکیوں نے جیسے سوالات کیے گئے الحمدللہ فٹافٹ اس کے جوابات بھی دیے. اگر میں ان کو الٹا نہ گھماتا جیسے الفاظ کی معنی نہ اگر پوچھتا تو اٹکتے بھی نہیں اور یہ پروگرام رات تک بھی چلتا تھا. لیکن لڑکوں نے صرف عبداللہ کو چھوڑ کر کیوں جواب نہیں دی, اس کی وجہ کیا تھی؟ میں حافظ نسیم صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ چند جملوں میں اس کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو توفیق دی تو سب لوگ اکٹھے ہوئے. بعد وہ مہمان کرام کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہماری دعوت پر لبیک کہے اور اختتام تک اس مجلس میں شریک رہے. اس کے بعد میں ان بچوں کو خصوصاً جو پوزیشن لائن میں فرسٹ سے فورتھ تک ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح سے محنت کرتے رہیں اور آنے والے دنوں میں جو بھی کمپٹیشن اس جماعت المسلمین مجگاؤں میں منعقد کیا جائے اس میں حصہ لیتے رہیں اور محنت کرتے رہیں تاکہ اسی طرح سے انہیں کامیابی ملتی رہے گی. اس کے بعد میں تمام بچوں کو میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے جو ہے شرکت کی گرچہ کچھ پوزیشن نہیں لا پائے, کوئی فرسٹ میں کوئی سیکنڈ میں راؤنڈ نکل گئی. یہ سب وہ ہوتا ہے کہ آدمی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو, کتنا بھی ذہین آدمی ہو, عین وقت پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ساری چیزیں یاد کر کے آتے ہیں سب کچھ دماغ سے نکل جاتا ہے. تو یہ فطری چیز, فطری طور پر بھولنا بھلانا. بہرحال اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اسی طرح سے اس میں حصہ لینے, شرکت کرنے اور اسی طرح سے تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرنے, تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں یہ بچے جو ہے سب سے پہلے برا لگے تو معاف کیجیے گا, جتنا کوشش ہم ان میں کرتے ہیں کہ اسکول کالج میں اتنا کوشش ہم مذہبی کو بھیجنے میں نہیں کرتے ہیں. آپ ٹیوشن جہاں پڑھاتے ہیں وہاں پر دیکھیے ایک بچہ 6 سال کا ہے, فرسٹ میں اس کو ٹیوشن بھیجا جاتا ہے, سیکنڈ میں ہے تو 7 سال کا اس کو ٹیوشن بھیجا جاتا ہے. یعنی اسکول میں ہم فیس دیتے ہیں 12,000 15,000 20,000. اس کی ہمیں فکر ہے کہ بچہ ابھی اسکول کی کتابوں کو نہیں پڑھ پا رہا ہے اور جہاں تک ٹیوشن میں جاتا ہے وہاں پہ وہی حالت ہے, اس کو زبردستی پڑھایا جاتا ہے. تو ہماری جو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہمارا بچہ آگے نکلے. وہ اچھی بات ہے کہ ہر آدمی کا ٹارگیٹ رکھنا چاہیے کہ محنت پیسہ خرچ کرتا ہے, وقت نکالتا ہے, محنت کرتا ہے, اتنی دور آتا جاتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, بچوں کو محنت کرانا چاہیے. بس یہی ہے کہ جتنا ہم اس کو فورس کرتے ہیں ٹیوشن کے لیے اتنا فورس ہم مذہبی کے لیے نہیں کرتے ہیں. کتنے ایسے بچے ہیں کہ وداؤٹ ڈریس کے آتے ہیں, کسی کے سر میں ٹوپی نہیں ہے, 2 ہفتہ ہو جاتا ٹوپی نہیں دھلتے ہیں, گندے رہتا ہے, 2 ہفتہ ہو جاتا کرتا نہیں دھلے رہتے ہیں. کوئی جو ہے کالی کیا بولتے ہیں پینٹ پہن کے چلا آتا ہے, اوپر کا چھوٹا سا کرتا پہن کے چلاتا ہے, گرچہ اس کا بڑے بھائی کا کہ چھوٹے بھائی کا پہن کے چلاتا ہے. تو ہم اسکول کے ڈریس کو, فیس کو, تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں, صفائی ستھرائی میں دھیان میں رکھتے ہیں. لیکن جو مسجد میں بھیجتے ہیں اس بچے کا ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. اس کا ٹوپی گندا ہے یا نہیں گندا ہے, اس کا کرتا ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ٹھیک ٹھاک. کتنے بچوں کا بغل کا پھٹا رہتا ہے, کتنے بچوں کا بغل کا پھٹا رہتا ہے, کتنے بچوں کو پینٹ پھٹی رہتی ہے, 2-3 دن ہفتہ تو کالی پینٹ پتہ ہی نہیں چلتا, کتنے ہفتوں سے دھلی نہیں رہتی ہے. کتنے بچے سے کھیلتے کھیلتے آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, مذہبی جو ہے جیب میں رکھے رہتے ہیں, کسی سے منگا لیتے ہیں, آگے پڑھنے لگتے ہیں, جب سبق سنا تو نہیں آتا ہے, وہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, جب مار دو 2-4 ڈنڈا تو زبان لڑاتے ہیں. تو آدمی کیا کرے؟ تو یہ وجہ ہے. اور بنسبت یہ کہ وہی بتایا کہ جیسے جتنا فورس ہم اس بچے پر کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے ٹیوشن پہ جائے, فرسٹ سے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, اتنا فورس ہم مذہبی والے کے بچوں کو نہیں دیتے ہیں. کیوں نہیں دیتے ہیں کہ یہ فری میں ہوتی ہے اور فری کی چیز کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی ہے. جو فری کی ملتی ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں دیتی. تو آدمی والدین کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ بچہ مذہبی جا رہا, اس کے سر پہ ٹوپی گندی ہے, صاف ستھری ہے یا نہیں ہے, اس کا کرتا پھٹا ہے, چھوٹا ہے, گندا ہے, تو اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ پینٹ پہن کے کیوں جا رہا ہے, کسی کے جو ہے کسی کے ناخن اتنے بڑے بڑے رہتے ہیں, اس میں 2-3 دن ہفتہ ناخن نہیں کاٹتے ہیں, اس میں پورا گندگی میل بھٹی رہتی ہے.
اور صبح میں کتنے ایسے بچے آتے ہیں کہ اس کو والدین جگہ کے منہ دھلا کے بھیج برس نہیں کراتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا ٹارگیٹ، جتنا فورس، جتنا ذمہ داری کا احساس ہم آئیڈیل انجمن جو دوسری ہنڈرے وغیرہ ہیں ان میں بھیجنے میں محنت کرتے ہیں، اس کا ہم آدھا حصہ بھی مسجد میں بھیجنے میں محنت نہیں کرتے ہیں. ایک دن مذہبی کیا نام ہے اسکول میں پڑھنے نہ جائے تو وجہ پوچھتے ہیں، اور ادھر نہ آؤ، مسجد میں نہ آتے ہیں، پوچھو تو میں مسئلہ کیا تھا، پتہ چلتا ہے کہ اکثر بعد ادھر کھیل رہے تھے، جھوٹ بول کے میں مسئلہ کیا تھا، اور ممی نے مجھ کو پھلا کی دکان پہ بھیج دیا تھا، اسی لیے جو ہے آنے میں لیٹ ہو گئی. یعنی نہ جانے کتنی ماں پیسے اسے وہ صرف بتاتے ہیں کہ آدمی کیا کرے بھائی. اب بھائی ہم کو پڑھانا ہے، ان کو فری میں پڑھانا، ہم کو فری میں پڑھانا ہے، ہم اس کو بھگا تو سکتے نہیں ہیں. وجہ یہ کہ ہمارے اوپر آئے گا کہ آپ کیوں نہیں پڑھاتے ہیں، اس کے بچے کیوں نہیں پڑھاتے ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ جتنا فورس ہم باہر والوں اسکول میں کرتے ہیں اتنا فورس اس مذہبی کے بچوں کو نہیں پڑھتے ہیں، مذہبی کے بچوں کو نہیں دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے یہ شکایت کی کہ ہمارا لڑکا جو ہے مجھ سے بدسلوکی کرتا ہے، یعنی اپنے حق کو مانگ رہا تھا کہ ہمارا لڑکا ہم سے بدسلوکی کرتا ہے، ہمارا حق ادا نہیں کرتا ہے. تو بعد میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لڑکے کو بلایا، پوچھا کہ تمہارا باپ نے تو ایسا ایسا کر رہا ہے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، نافرمان ہو، تمہارا تو والدین کے اوپر حق ہے نا. اس نے کہا کیا تم اے خلیفہ آپ ان سے پوچھئے کہ والدین کا بھی تو حق بچوں پر بنتا ہے. تو کہا ہاں. تو کہا کہ انہوں نے پوچھا میرا حق ادا کیا ہے؟ نہ میرے لیے میری ماں کا انتخاب اچھا کیا، میرے پیدائش میں میرا نام جوال جیم پہ پیش عین لام، جس کے معنی بھورا ہوتا ہے، جس سے انگریزوں کے نام جو ہوتے ہیں، انگریزوں کا چہرہ ہوتا ہے، بال سفید سفید، چمڑی گوری گوری ہوتی ہے، وہی بھورا ہم لوگ بولتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے الفاظ میں دوسرے کچھ بولتے ہوں، یعنی جوال رکھا جس کے معنی بھورا ہوتا ہے، یہ ہمارا نام اس نے رکھا ہے. اور قرآن کی ہمیں ایک الفاظ کی تعلیم نہیں دی ہے، ہمیں دین کی ایک بات نہیں بتائی ہے، نہ ہمیں کبھی اسکول میں، مدرسے میں، نہ ہمیں کہیں کچھ بھیجا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو بوئے گا وہی تو وہ کاٹے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تو اس کے ساتھ ایسا کیا؟ اس نے کہا ہاں. یعنی اپنی غلطی کو اس کو احساس ہوا. تو کہا تو تیرا لڑکا یہی کرے گا، کیا کرے گا؟ تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو تمہارا لڑکا کیسے حق ادا کرے گا؟ اور دوسری حدیث ہے ما من عبد یستریع الا رعیۃ، کہ اگر اللہ رب العالمین آپ کو کسی رعیت کا جو ہے رعایا کا امانت دار بناتا ہے، کسی رعایا کا ذمہ دار بناتا ہے، یموت یوم یموت وہو غاش، عمر کے اس حال میں کہ اپنے رعایا کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، عباس بن ساریہ نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث میں کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے والدین، جو ہمارے اولاد ہیں، چھوٹے ہو بڑے ہو کچھ بھی ہیں، ہماری اولاد تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو اچھا تعلیم دیں، اچھی پرورش دیں، صفائی ستھرائی کا خیال کریں، صبح سویرے اس کو جو ہے برش کرائیں، اور اگر گھر میں کھجور یا بسکٹ وغیرہ کوئی اس وقت چائے نہیں بن پا رہا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن دیکھو کہ ہمارا بچہ چھوٹا ہے، 9 سال کا، 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ برداشت کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، اس کا بھی خیال کرو. کم سے کم اپنے چھوٹے بچے کے لیے قربانی دو، وقت سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرو، فجر کے وقت اٹھو، نماز پڑھو، اس کے بعد ایک کپ اپنے بچے کے لیے چائے تیار کر دو، اس کو وقت پر اٹھا دو تاکہ ہمارا بچہ جائے پیٹ میں کچھ کھا کر جائے تاکہ اس کو بھوک کا احساس نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہم نہیں کرتے ہیں. بہت ہو گیا تو ایک بسکٹ کھلا کے بھیج دیے، چائے بعد میں پینا ہے، 9-10 بجے پینا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم اسکول کے مطابق ہم جو ہے اس کو ارینج کرتے ہیں، ہم مذہبی کے مطابق ارینج نہیں کرتے ہیں. ابھی جو ہے جمعہ سنیچر جو 2 دن مغرب بعد ہوتی ہے، اور بچے جو ہے صبح میں جاتے ہیں اسکول 6 بجے، تو کہ آدھا سے آدھا بچے مغرب بعد جو جمعہ سنیچر کو نہیں آتے ہیں. وجہ یہ ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور مذہبی میں جو جمعہ اور سنیچر کو جو صبح میں ہو، اس میں دیکھو پورا بس بھری رہتی ہے، لیکن شام کے ٹائم خالی رہتی ہے مسجد. جتنے بچے آنا چاہیے اتنے بچے نہیں آنے دیں. تو آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم صبح تو بچہ گیا تھا لیکن شام کو بچہ کیوں نہیں جا رہا ہے. اگر بچہ صبح میں بیمار تو شام کو اچھا کیسے ہو گیا؟ یا صبح میں اس کی طبیعت خراب نہیں تھی، وہ باہر کھیل رہا تھا، لیکن مغرب کی آسان ہوئی یا صبح کے جو ٹائم ہے اس وقت ہی بیمار کیسے ہو گیا؟ دوسرے دن آتے ہماری طبیعت خراب ہے. ایسے ایسے لڑکے آتے کہ ہفتہ پر آتے ہیں پڑھنے کے لیے. اب زبردستی تو ان کو بھگایا نہیں جا سکتا. بھائی پڑھانا ہے، کیوں پڑھانا ہے؟ صرف فری میں ہے. بعد میں یہ ہوگا کہ آپ بچوں کو نہیں پڑھاتے، بھگاتے ہیں، مارتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے ہیں. تو اس اپنے ہر چیز کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. جی بتائیں، جو ذمہ داری وہاں پر نبھاتے وہی ذمہ داری ہمیں یہاں پر نبھانی چاہیے. بچے کی تربیت میں، ان کو پڑھائی لکھائی میں کوتاہی کہیں بھی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. پڑھائی تو پڑھائی ہے. قرآن مجید جو بہت ساری فضیلتوں میں آپ سنتے رہتے ہیں، تو ہم
جو ہر پڑھائی تو پڑھائی کی اہمیت اس کا الگ بات نہیں ہے، زبان کی اہمیت اردو عربی جو مراٹھی ہندی جو بھی چلتی ہے زبان کی بھی اہمیت ہے. آدمی کو پڑھائی کرنی چاہیے، لیکن ہر چیز جو ہماری ذمہ پڑھائی ہے جو ہم پڑھاتے ہیں اور جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، پڑھنے والا کا بھی ذمہ دھیان ہونا چاہیے اور اپنے والدین کا بھی دھیان ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ادھر بھیج رہے ہیں تو جا رہا کہ نہیں جا رہا ہے. بچے آ کے مسجد میں لڑتے رہتے ہیں، بھائی ان کو کتنا مارو، زبان لڑا دیتے ہیں. اگر جو ہے پرائمری میں چھٹی جاتے تو مذہبی میں بھی چھٹی مار دیتے ہیں. ابھی جو ہے 3 دن کی چھٹی تھی، پیر منگل بدھ پرائمری والے بچے کوئی آئی نہیں، چھٹی منا رہے ہیں. اب پوچھو اسکول میں چھٹی تھی تو آپ نے کیوں نہیں چھٹی دی؟ تو اس پہ جواب کیا دیا جائے؟ ان کو پڑھانا بھائی، آ کے پڑھو، گھر سے تھوڑی ہم پکڑ کے لائیں گے چلو تم پڑھنے. وہ آپ کی ذمہ داری، گھر سے بھیج رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے ہیں. ہمارے پاس 10 آئیں گے 10 پڑھائیں گے، 15 آئیں گے 15 پڑھائیں گے اور 5 آئیں گے تو 5 پڑھائیں گے، لیکن گھر سے ہم کوئی بچے نہیں جائے گا، اس لیے کہ جن کو آپ فیس دیتے ہو بھی آپ کو گھر سے نہیں آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذمہ داری پر لینا، دل پر لینا چاہیے اور ہم اس کو احساس کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کتنے ایسے بچے ہیں جو نام ہی نہیں لیے، ان کو ڈرا دھمکا کے نہیں ہم نہیں لیں گے، ہم کو نہ یاد ہو رہا ہے. لگ بھگ دسمبر کے شروع سے بتایا گیا تھا کہ دیکھو اتنا آئے گا، دسمبر کے لاسٹ میں پھر تاریخ ٹل گئی، جنوری کی کچھ اس میں بھی کچھ پرابلم آ گئی، پھر یہاں تک آ کے پہنچا. اتنا وقت ملا پھر بھی جو بہت سے بچوں نے حصہ نہیں لیا. کتنے والدین کو معلوم تو اللہ عالم پوچھا کہ نہیں پوچھا، انہیں کچھ ڈرایا دھمکایا، ڈانٹ پٹکار لگائی کہ نہیں لگائی، تو اللہ عالم گھر کی بات ہے. تو یہ چیز ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ جب اعلان ہو گیا کہ ہمارے بچے کا نام اس میں کوئی شرائط لاگو کی گئی ہے کلاس سے 5ویں 7ویں جو بھی ہے، تو اس میں ہمارا بچہ آ رہا ہے، تو وجہ کیا کہ ہمارا بچہ حصہ نہیں لے رہا ہے. زبردستی تو کسی کو لیا نہیں جا سکتا ہے، جو خوشی سے آئے گا اسی کو نام لیا جائے گا. الحمدللہ 25-26 بچوں نے خوشی سے لیا، ان کا نام ڈالا گیا، اور 5 بچے ایسے بھی ہیں جو نہیں لیے تو ان کا نام نہیں ڈالا گیا. تو ان کے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا بچہ ہے، ہمارے بچے لیا کیوں نہیں لیا. اس کو پوچھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیوں نہیں لے رہا ہے، یا ادھر آ کے پوچھنا چاہیے کہ وہ بچہ کیا، اس بچہ شرکت کے قابل نہیں ہے، وجہ کیا وہ بچہ. لیکن کوئی وجہ نہیں پوچھ رہے ہیں، خالی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیسہ دے اسکول بھیج رہے ہیں، مذہبی بھیج رہے ہیں، اس سے کچھ مطلب نہیں ہے. ہم آزادی سمجھ کہ ہمارے گھر میں بچے نہیں، چلو آزاد ہیں، کم سے کم کچھ تو گھر میں سکون ہو رہا ہے. تو یہی ساری چیزیں لاپرواہیاں ہیں کہ ہم صرف ایک ہی پڑھائی کو ٹارگٹ سمجھتے ہیں، ایک ہی پڑھائی کو اہمیت دیتے ہیں، ایک ہی پڑھائی کو تمام پڑھائی مذہبی پر فوقیت دیتے ہیں، ان کو مقدم رکھتے ہیں. کہیں جانا ہوگا تو ادھر اس اسکول کی چھٹی نہیں لیں گے، ادھر والی چھٹی لے لیتے ہیں. یعنی ہمارا بچہ نہیں آئے گا فلاں جگہ جا رہا ہے، دوسرے دن صبح اسکول میں پہنچ جاتا بچہ. تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. الحمدللہ بچوں نے زیادہ محنت کیا. کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ جو شروع سے اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ان کو اردو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، اور وہی بچہ جب انگلش نہیں پڑھا جاتا ہے تو اس کو جو ہے الگ سے ٹیوشن بھیجا جاتا ہے. وہی بچہ جب اردو نہیں پڑھ پاتا تو اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں، بس 1 گھنٹہ جاؤ پڑھو BA پاس ہو جاؤ کہ کہاں تم کو ڈگری سے لینا ہے، کام آئے گا وہی نا واٹ از یور نیم، یہ پوچھا جائے گا. کہاں پوچھا جائے گا ما اسم کا، یہ تو پوچھا نہیں جائے گا، وہی پوچھا جائے گا. اس لیے ہم اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم اس کو ٹیوشن پڑھا کے کامیاب کرتے ہیں. اردو پڑھے یا نہ پڑھے مسجد میں تو جا ہی رہا ہے، بہت الف باتا پڑھ لیا ہو گیا. تو یہ ہمیں اپنے گھروں میں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ان امانت یہ بچے ہیں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے امانت ادا کرنے کا حکم دیا. تو امانت آپ کے پاس جو بھی علم نالج ہے، دین کی باتیں، دنیا کی باتیں، کوئی اچھی باتیں، کوئی اچھی کہانی آپ ان بچوں کو سنائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو ایک اپنے سواری کے پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا غلام، یعنی ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی تم اللہ کے حقوق کو ادا کرو، اللہ رب العالمین تمہیں خیال کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہدک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اوامر و نواہی جو حرام حلال جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کا تم خیال کرو، اللہ رب العالمین تمہیں خیال کرے گا، تمہیں برباد نہیں کرے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس طرح سے جو کچھ بھی باتیں معلوم رہے، ہمیں ایسے وقت عشاء کے وقت یا بچے جب پڑھائیاں تو ان کو بچاؤ بیٹا یہ کیا لکھا ہے آج اسکول میں، کیا پڑھے ہو، کیا لکھے ہو. تو یہ ہمیں محنت کرنی چاہیے. جو آدمی اب باہر گلف میں نہیں رہنا، اب ان کو فرصت مل گئی، اب تو ہم ناتی پوتے ہی ہیں، اپنے ناتی پوتے کو جو ان کی ذمہ کھلانا ہے ان کو پڑھانا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا تجربہ کر ہو. آپ سو رہے ہیں کم سے کم ان کو اپنے پاس بلائیے، سورہ فاتحہ یاد کروائیے.
سورہ اخلاص یاد کروائیے, سونے کی دعا اس کو پڑھوائیے. تو یہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں یہ بچے اپنے گھر سے بھی ایسے ہی کیا سکتے ہیں. لیکن کب؟ جب ہمیں ذمہ داری کا احساس ہوگا, جب اپنے بچے کو اپنا امانت سمجھیں گے, تب ہم اس امانت کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. بہت باتیں تو بہت ہے لیکن ہم کیا کریں, ٹائم بھی نہیں ہے. اب اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو ہے دین کی طرف آگے بڑھنے کے, دین کی علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جو ہے اسی طرح سے کمپٹیشن جو ہو ہمیں ان میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ, جو پروگرام آرگنائز ہو اس کو ہمیں سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں آخر میں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا وقت تک یہاں پر شریک رہے. اللہ رب العالمین آپ کی ہر پریشانیوں کو آسان فرمائے, آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. شکریہ جزاک اللہ خیر واسر الجزا. یہ تھے حافظ نصیب صاحب جو اپنی خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اور حقیقت میں اگر بچیوں کے مقابلے میں اگر لڑکوں کو دیکھا جائے تو بچیاں جو ہے ایک تو وقت کی پابندی کو کرتی ہے, دوسری چیز جو لڑکے ہیں وقت کی پابندی ان سے نہیں ہوتی, اور تیسری چیز ان کے اندر, ان میں سے بہت سے بچے ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں ماریں تو فوراً زبان درازیاں کرنے لگتے ہیں. لہذا میں کمیٹی سے بھی التماس کروں گا کہ وہ اس صورت میں جو ہم معلمین ہیں وہ ہمارا تعاون کریں, اور ایسے بچے جو شرارت کرتے یا زبان درازیاں یا ان کے اندر استاد کا احترام نہیں ہے ان کے خلاف کارروائی کریں. اسی طریقے سے ایک اہم وجہ, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر دینی تعلیم اور شعور ہو, تو جیسا کہ مولانا حیدرآباد سے عباد الرحمان آئے تھے